الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا موضوع تھا امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے امام طحاوی رحمہ اللہ کی عبارت نقول فی توحید اللہ معتقدین بتوفیق اللہ ان اللہ واحد لا شریک لہ، توحید کی تشریح میں امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے سب سے پہلا موضوع جو چھیڑا وہ تھا کہ التوحید ہوا اول دعوت الرسل، کہ توحید انبیاء کرام اور رسول و اعظام ان کی دعوت کی میں اولین ترجیح ہے، اور بلکہ وہ توحید وہ دعوت جو انبیاء کرام لے کر آئے ہیں وہ ہے ہی توحید۔ اور توحید تو ہم نے پڑھی ہے تین قسم کی ہے۔ توحید ربوبیت کہ اللہ کو اس کے افعال میں ایک ماننا، توحید اسماء و صفات کہ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء و صفات کا اثبات کرنا، اور ان میں کی اللہ تعالیٰ کی کیفیت کو، ان صفات کی کیفیت کو اللہ کی شان کے لائق چھوڑ دینا، اور اس میں کسی بھی صفت کا انکار نہ کرنا اور نہ کسی صفت کی تمثیل یا تشبیہ کرنا۔ تو تیسری قسم ہے توحید عبادت کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادات میں، اپنی تمام عبادات، تمام اعمال کے لیے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، یعنی اپنے تمام اعمال کو اللہ کے لیے خالص کرنا۔ تو اس پر امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے دلائل قائم کیے، دلائل کی روشنی میں ثابت کیا کہ سب سے پہلی چیز جو بندے پر واجب ہے، فرض ہے، مکلف پر، وہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اول واجب علی المکلف۔ پہلا پوائنٹ کیا تھا جو امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ انبیاء کرام کی دعوت وہ توحید ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے اہل سنت اور اہل کلام کا اختلاف ہے۔ تو امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے اہل کلام پر رد کرتے ہوئے یہ جملہ فرمایا ہے وَلِهَذَا كَانَ الصَّحِيحُ أَنَّ أَوَّلَ وَاجِبٍ يَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ وَلِهَذَا، اس سے پہلے جو کلام گزرا ہے انبیاء قرآن کی آیات اور ایک حدیث تھی أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ حدیث تھی۔ اس کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ اسی لیے ان دلائل کی روشنی میں ایک مکلف پر جو سب سے پہلا فرض عائد ہوتا ہے وہ ہے اس بات کی گواہی دینا کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جبکہ اہل کلام کیا کہتے ہیں کہ اہل کلام کی نظر میں مکلف پر جو سب سے پہلی چیز ہے اللہ کی معرفت کے لیے جو فرض ہے وہ ہے النظر والقصد الى النظر والشک۔ اب اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ اول واجب علی المکلف، یہ موضوع ہے فی معرفت اللہ سبحانہ وتعالی۔ اس میں دو مذہب ہیں، ایک ہے اہل سنت کا اور دوسرا ہے اہل کلام، اہل الکلام۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ واجب ہے شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدن رسول اللہ۔ یہ ہے سب سے پہلے فرض سب پر، اس بات کی گواہی دینا۔ اور گواہی شہادت کیا ہوتی ہے، اس کے بھی مراتب ہیں، وہ آگے ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ بتائیں گے کہ جب شہادت ایک آدمی دے دیتا ہے تو اس سے کیا لازم آتا ہے، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے۔ شہادت جو ہے وہ تقلید کا نام نہیں ہے،
اور اہل کلام کیا کہتے ہیں؟ اہل کلام کہتے ہیں جو اس سے بھی پہلے بندے پر جو فرض ہے وہ ہے النظر. دوسری بات ہے، امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے یہ لفظ استعمال کیے، فرمایا کان الصحیح، کہ صحیح منہج یہ ہے ان اول واجب یجب علی المکلف، کہ مکلف پر جو فرض سب سے پہلے عائد ہوتا ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ. پھر فرماتے ہیں لن نظر ولا القصد الى النظر ولا الشک. تین مصطلحات ہیں جو اہل کلام کی، وہ ذکر کے لن نظر، نہ تو نظر اور نہ ہی قصد الى النظر اور نہ ہی شک. اب یہ مصطلحات ہیں اہل کلام کی، اس کی وضاحت کرتے ہیں. النظر، القصد الى النظر. تیسری چیز تھی الشک. اب یہ کیا چیز ہے؟ النظر اور قصد الى النظر یہ دلائل ہیں. النظر مطلب غور و فکر، اس کا مطلب ہے التفکر. الذي يؤدي إلى علم أو اعتقاد أو ظن. یہ ہے اس کا معنی، ایسا غور و فکر جو کہ علم یا اعتقاد یا ظن، یعنی وہ بھی عقیدہ ہے، علم یقین ہے، کی طرف لے جائے، ایسا غور و فکر. تو یہ اہل کلام کے اللہ کی معرفت کے لیے یہ ان کا اصول ہے کہ عقلی دلائل علم کلام کی بنیاد پر، ادلہ کلامیہ، علم کلام کے دلائل جو ہیں عقلی دلائل جو یونانی فلسفہ سے ماخوذ ہیں، ان میں غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی معرفت تک پہنچنا. اور معرفت میں ہدف کیا ہے؟ یہ ثابت کرنا کہ یہ جو جہان ہے، یہ جو کائنات ہے، یہ حادث ہے، مخلوق ہے، اور اس کو پیدا کرنے والا اکیلا اللہ تعالیٰ ہے، اس کے ساتھ اس میں کوئی شریک نہیں ہے. تو پہلے یعنی یہ عقلی دلائل کے ذریعے ثابت کرنا کہ یہ سب کچھ مخلوقات ہیں اور ضرور اس کا پیدا کرنے والا کوئی ہے. تو اس کے لیے انہوں نے استدلال، جو یہ توحید ربوبیت ہے ان کے ہاں، توحید ربوبیت میں ایک چیز کو لیا اور اس میں غلو کا شکار ہوئے، ساری توانائی اس بات پر لگائی جس پر کفار نے بھی انکار نہیں کیا، جھگڑا نہیں کیا. کفار نے کب انکار کیا کہ جہان مخلوق نہیں ہے؟ مخلوقات کا کب انکار کیا انہوں نے کہ یہ مخلوق؟ وہ سب مانتے ہیں مخلوق ہے، خالق کو بھی مانتے ہیں، اور مانتے ہیں کہ خالق کون ہے؟ وہ اللہ ہے، اکیلا. اس میں قرآن نے گواہی دی ہے کہ وہ جواب فوراً دیتے ہیں اللہ. جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، زمین آسمان کو کس نے پیدا کیا، رزق کون دیتا ہے، آسمان میں زمین سے رزق کون دیتا ہے، زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے کون نکالتا ہے، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرِ، تمام معاملات کو کون چلاتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ وہ فوراً کہیں گے، بلا تردد کہیں گے اللہ، اس کا کوئی اس میں شریک نہیں ہے. یہ ان کی توحید ربوبیت کی دلیل ہے. سورہ یونس 18 نمبر آیت، اور بھی جگہ جگہ اس طرح کی آیات موجود ہیں. تو ان کا اس میں دلیل کیا ہے اس کے توحید ربوبیت کے لیے؟ التفکر. القصد الی النظر کیا ہے؟ القصد الی النظر وہ ہے کہ ایسا عزم پایا جانا توحید ربوبیت کے اس بات کے لیے عقلی دلائل کی بنیاد پر، عقلی دلائل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی خالق ہونے کے اس بات کا عزم
کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر تیار کرنا کہ عقلی دلائل سے میں نے ثابت کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے۔ اب یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے، یہ اہل کلام کا طریقہ ہے، اہل کلام کا۔ تو القصد الی النظر، یہ جو دوسری بات ہے کہ اپنا مسلک بنا لینا، عقلی دلائل کو یونانی فلسفے سے جو ماخوذ ہیں ان سے ادھر ادھر نہ ہٹنا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ کتاب و سنت سے ادھر ادھر ہٹنا گمراہی ہے، وہ عقلی دلائل کو جو فلسفہ یونان سے ماخوذ ہیں ادلہ قطعیہ کا نام دیتے ہیں کہ یہ قطعی دلائل ہیں کہ جن کے بعد کوئی فرار نہیں ہے، کہ ان سے ثابت کر دو تو بس اس کے بعد لاجواب ہے ہر بندہ۔ اور کہتے ہیں کتاب و سنت کے دلائل، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ الادلۃ النقلیہ، یعنی جو ہم تک نقل ہوئے سند کے ساتھ، یہ ظنی دلائل ہیں، یہ انہوں نے تقسیم کی ہے اہل کلام نے، یعنی اشاعرہ ماتریدیہ، ان سے پہلے معتزلہ، یہ خود معتزلہ سے نکلے ہیں اشاعرہ ماتریدی۔ اور شک کیا ہے؟ شک جو ہے بیچ میں علم کو رکھ لے، علم کے دونوں طرف، دونوں سائڈ کیا بنے گی؟ اس بات اور نفی، بیچ میں علم ہے کہ هو استواء طرفی العلم نفیا او اثباتا، استواء یعنی برابر ہونا، طرفی علم، علم کی دونوں اطراف کا برابر ہونا، نفی و اثبات، نفی اور اس بات میں نہ نفی ہے نہ اس بات ہے، یعنی نفی میں بھی نفیاً و اثباتاً۔ مثال کہتا ہے ھذا زید او عمر، یعنی مراد یہ کہ شک کرے کہ یہ زید ہے یا عمر ہے۔ اب نفی میں بھی وہ برابر ہے اور اس بات میں بھی برابر ہے، دونوں، نہ اس کی نفی کا نفی کی اس نے، نہ اس بات کیا، دونوں طرف سے۔ جیسے وہ کہتا ہے اللہ کے بارے میں کہتے ہیں حل اللہ موجود ام لا، کہ آپ پہلے اپنے اندر یہ چیز پیدا کریں، حل اللہ تعالیٰ موجود ہے کہ نہیں ہے، تو یعنی شک پیدا کریں اپنے اندر، پھر عقلی دلائل کی بنیاد پر ثابت کریں۔ تو پھر اس کے لیے کہتے ہیں القصد الی النظر، یہ جو ہے یہ مسلک ہونا چاہیے، اپنے اندر ایسا عزم پیدا کریں، وجود عزم علی اثبات الربوبیہ من خلال النظر فی الادلۃ العقلیہ، من خلال النظر فی الادلۃ العقلیہ، کہ عقلی دلائل جو کہ منطق کے ہیں، ان میں غور و فکر کے ذریعے توحید ربوبیت کا اس بات کرنے کا عزم پیدا کرنا۔ آپ کے اندر یہ عزم ہو، پھر کہتے ہیں کہ آپ اپنے اندر نفی اور اس بات میں برابر ہو جائیں، نہ نفی کریں نہ اس بات کریں، پھر آپ ان عقلی دلائل پر چلتے ہوئے غور و فکر کریں، حتیٰ کہ آپ یہ ثابت کر دیں کہ یہ مخلوقات ہے اور ان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ تو ساری توانائی اس میں لگاتے ہیں، جس میں کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے غیر مسلم اور مسلم کا۔ نبیوں کے ساتھ کہیں بھی اس مسئلے میں بحث نہیں ہوئی، بلکہ ان کا یہ تو عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، اللہ ہی رازق ہے۔ انہوں نے کہیں بھی ایسا کوئی عقیدہ نہیں رکھا کہ وہ کہتے ہوں کہ کوئی بگڑی بنانے والا ہے، کوئی پیدا کرنے والا ہے، داتا، غریب نواز، اور جو آج کل مصطلحات ہیں قطب ابدال کی، ان کے جب آپ معنی کی طرف جائیں گے، ان کے پیچھے جو عقیدت ہے، تو انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی کے بارے میں ایسی کوئی عقیدت کا اظہار نہیں کیا۔ اس بات پر قرآن گواہ ہے کہ انہوں نے جو اگر کیا ہے کچھ شرک جو کیا ہے، وہ
اللہ کی عبادت میں شرک کیا ہے، اور وہ کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ ہم جن کی بھی عبادت کرتے ہیں، جن کو بھی ہم شریک بناتے ہیں، یہ صرف اس حد تک ہے کہ وہ یہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرتے ہیں، ورنہ اللہ کے بارے میں انہوں نے عقیدہ واضح کر دیا، جس کی گواہی قرآن میں ہے کہ اللہ ہی رزق دیتا ہے، اللہ ہی سب کچھ دیتا ہے، اللہ ہی پیدا کرتا ہے، تو ان کو وسیلہ بناتے ہیں۔ اور یہ جو شرک ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہے ہیں، وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ تو وہ اعمال ہیں جن کے ذریعے ہم اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، آپ انہیں شرک کہتے ہیں، ہم انہیں عبادت کہتے ہیں۔ یہی شرک جس کو آپ شرک کہہ رہے ہیں، ان کا کہنا تھا سورہ زمر میں کہ ہم تو یہ کام کرتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے، پھر ہمیں ملتا ہے، اللہ ہی دیتا ہے۔ یعنی شرک کو وہ نیک عمل سمجھتے تھے۔ اب جھگڑا یہاں سے شروع ہوا کہ انہوں نے جب سنا کہ کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی دعوت جب سنی ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق، مطلب جتنوں کو بھی تم پکار رہے ہو، جتنوں کو بھی نظر و نیاز یا ذبیح ہے یا عقیدتیں ہیں جن کے بارے میں، یہ سب باطل ہے، کیونکہ یہ عقیدتیں عبادت ہیں، اور ان عبادتوں میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، سب اللہ کے لیے خالص کرو۔ یہ سارے اعمال، دل کے اعمال ہوں یا ظاہری اعمال ہوں، جیسے ذبح کرنا، نظر و نیاز۔ تو انہوں نے کہا اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ہم نے تو کبھی سنی نہیں باپ دادا سے کہ سارے ہم ان اولیاء کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے لگ جائیں، ان کے نام کے نظر و نیاز اور یہ عبادات چھوڑ دیں۔ باقی رہا اللہ کو ماننا، وہ تو ہم مانتے ہیں کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی رازق ہے۔ تو یہاں جھگڑا ہوا۔ تو اہل کلام نے جو دعوت کا نقصان کیا ہے، اسلام کی دعوت کا اور عقیدے کا، انہوں نے وہ مسئلہ ہی صرف نظر کر دیا، اس سے نظر ہی ہٹا لی، جس مسئلے کے اوپر لوگوں نے، مشرکین نے، کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سابقہ انبیاء سے جنگیں لڑیں، یا انبیاء کرام کو شہید تک کیا گیا۔ ایک دن میں 200 انبیاء ذبح کیے بنی اسرائیل نے، اسی بات کی وجہ پر، ورنہ وہ اللہ کے منکر تھوڑے تھے، شرک کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ کہتے شرک تو ہمارا مسلک ہے، یہی تو وہ عقیدہ ہے جس کی بنا پر ہم اللہ سے لیتے ہیں۔ اور انبیاء کرام کی دعوت کا اصل محور یہی تھا کہ شرک کو چھوڑ دو، اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کرو، عبادت میں شرک کو چھوڑو۔ اللہ کے افعال میں تو تم نہیں کرتے شرک، لیکن عبادت میں شرک ہے جو، اس کو چھوڑو۔ اہل کلام نے یہ مسئلہ چھوڑ کر جو بڑا مسئلہ بنا دیا اسلام کا کہ یہ کائنات کو مخلوق ثابت کرو اور پھر اللہ کو اس کا خالق ثابت کرو، تو اس کا تو منکر کوئی بھی نہیں تھا۔ حتیٰ کہ فرعون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اس کی قوم کے بارے میں وَجَحَدُوا بِهَا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، انہوں نے ظلم و زیادتی کی بنیاد پر، تکبر میں آ کر، عناد میں آ کر اللہ کے وجود کا انکار کیا، ورنہ ان کے دلوں میں اس کا یقین بیٹھا ہے کہ اللہ ہے۔ تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکا اللہ کی ذات کا، نہ اللہ کے وجود کا، نہ اللہ کے خالق ہونے کا۔ جس بات میں انہوں نے توانائی لگا دی ہے اپنی، اور کس طریقے سے مسلک کون سا اپنایا؟ یونانی فلسفہ۔ تو القصد الی النظر، غور و فکر کا قصد، ارادہ، اس کا مطلب یعنی عقلی دلائل کو اپنا مسلک بنانا، یا اس کا مختصر انداز میں دوسری تشریح کی یہ ہے اس جملے کی، القصد الی النظر، نظر غور و فکر کا عزم رکھنا، یعنی اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ غور و فکر کا، اللہ کے بارے میں غور و فکر کا عزم، دلائل، عقلی دلائل کی بنا پر اللہ کی ربوبیت میں اللہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ ہی خالق ہے، عقلی دلائل کو اپنا مسلک بنانا،
اور ان سے ذرا بھی ادھر ادھر نہ ہٹنا، حتیٰ کہ قرآن و حدیث کے دلائل کی طرف بھی غور نہ کرنا، کیونکہ یہ انہوں نے کہا کہ تقلید حرام ہے۔ تقلید حرام کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ ایسی بات مت سنو، ایسے دلائل مت سنو جن سے آپ کا یہ مسلک کمزور ہو جائے، عقلی دلائل والا۔ کیونکہ اگر آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں گے تو عقلی دلائل کی طرف سے آپ کمزور ہو جائیں گے، تو آپ کے اندر تو ایمان آ جائے گا ایسے ہی، تو اس کو لہٰذا شک پیدا کرو، آپ کا شک ختم ہو جائے گا، شک ختم ہو جائے گا یا مسلک ڈوب جائے گا۔ لہٰذا تقلید حرام ہے۔ تقلید کا مطلب ان کے نزدیک یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ کے دل کو عقلی دلائل کی بنا پر اللہ کی ربوبیت کے اس بات سے غافل کر دے، کمزور کر دے آپ کے عزم کو، وہ تقلید میں آتا ہے۔ تو کہتے ہیں لہذا اس کا مقصد بتا دیں، القصد الی نظر کا مطلب ہے تفریغ القلب، کہ دل کو فارغ کرنا، عین صاف شفاف کر دینا، عن کل ما یشغلہ عن النظر، ہر اس چیز سے جو اس دل کو یہ اس غور و فکر والے مسلک سے ہٹاتی ہو۔ قرآن و حدیث کا مطالعہ اس پر پانی پھیر دیتا ہے، سارے جو توانائی لگا رہے ہیں۔ تو دوسری آسان لفظوں میں تعریف اس کی مراد یہ ہے کہ تفریغ القلب، تفریغ فرغ یفرغ، تفریغ القلب، دل کو اچھی طرح صاف کر دینا، پاک کر دینا، خالی کر دینا، عن کل ما یشغلہ، ہر اس چیز سے جو اس دل کو مشغول کرتی ہو، عن النظر، غور و فکر سے۔ اور غور و فکر کہاں ہے؟ قرآن میں نہیں، یونانی فلسفے کی بنیاد سے، یونانی فلسفہ سے ماخوذ عقلی دلائل سے غافل کرتی ہو۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے درء التعارض کتاب مستقل لکھی ہے ان کے اس مسلک کے رد میں۔ اس میں وضاحت، اس کا آغاز ہی یہیں سے کیا کہ ان کے دلائل کیا ہیں، ان کا مسلک کن بنیاد پر کھڑا ہے، یونانی فلسفے سے ماخوذ عقلی دلائل کی بنا پر، ورنہ قرآن میں کیا عقلی باتیں نہیں، عقلی دلائل ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو عقلی دلائل دیے تو وہ آپ کی عقل میں نہیں آتے نہ، اس سے کہتے ہیں ہمارا مسلک کمزور ہو جائے گا، معرفت نصیب نہیں ہوگی اللہ کی، نعوذ باللہ۔ یہ کیسا مسلک ہے جو قرآن و حدیث میں غور و فکر کو تقلید کہتا ہے اور معرفت سے دوری کہتا ہے، اور کہتا ہے معرفت، اللہ کی معرفت کے لیے یہ شرط ہے کہ آپ ان تمام نقلی دلائل سے، یعنی قرآن و حدیث کے یا علماء کا کلام یا ماں باپ سے جو آپ نے اللہ کے اور اس اللہ کے بارے میں جو عقیدہ سیکھا تھا، یا مسجد کے امام سے سیکھا تھا، اپنے ماحول سے سیکھا تھا، اس سے آپ بچو، یہ کہتے ہیں۔ اور فلسفی دلائل کو سیکھو اور ان کی بنیاد پر چل کر غور و فکر کرو کائنات میں، اور ثابت کرو کہ یہ مخلوق ہے اور اس کو پیدا کرنے والا کوئی نہ کوئی ہے، اور وہ ہے اللہ۔ ٹھیک ہے، مقصد تو اچھا ہے، لیکن کیا نبی انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے اس اہم مقصد کے لیے بھیجا، یا اس سے بھی کوئی اہم مقصد ہے؟ تو امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے آغاز ہی ان لوگوں کے رد سے کیا ہے کہ انبیاء کرام کی دعوت تو ہے، اولین دعوت وہ ہے لا الہ الا اللہ، اس پر دلائل دیے، اور ایک حدیث سے دلیل دی کہ مجھے تو اس وقت تک جنگ کرنے کا حکم ہے، دشمنی کا حکم ہے ان لوگوں سے، جب تک یہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ نہ کہہ دیں۔ یہ تو نہیں کہا کہ جب تک یہ غور و فکر میں نہ پڑ جائیں،
وہ تو پہلے ہی کہتے ہیں اللہ ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی مدبر کائنات ہے، اللہ ہی رازق ہے. وہ تو پہلے قرآن نے گواہی دی. تو اب ان کو کس کام پہ لگانا ہے؟ اور مسلمان تو ان سے بھی زیادہ اللہ کو مانتا ہے. جب ایک مشرک اللہ کو مان رہا ہے تو ان کو کون سی دعوت سکھائی اللہ تعالیٰ نے، کون سی دعوت دے کر بھیجا ان کی طرف انبیاء کو کہ اس کی توحید عبادت کو سمجھو، کہ اپنے تمام اعمال کو، اپنی تمام عقیدتوں کو، اپنے تمام نظریات کو اللہ کے لیے خالص کرو. تو یہ فرق ہے اہل سنت میں اور اہل کلام میں. تو اہل سنت یہ کہاں پائے جاتے ہیں اس دور میں؟ اہل سنت اس وقت صرف اہل الحدیث میں پائے جاتے ہیں. اہل الحدیث کی دعوت وہ اہل سنت کی دعوت ہے. اور یہ جو ہیں، یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اہل حدیث کا کہنے کا مطلب بعض لوگوں نے سمجھا ہے اس میں اہل حدیث میں اہل سنت، وہ اہل حدیث میں صحیح العقیدہ، سلفی العقیدہ، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی تمام علماء شامل ہیں. جس طرح ہمارے سامنے مثال ہے امام ابو جعفر طحاوی، امام ابن ابی العز الحنفی. اہل حدیث کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے امت کے علماء کو کاٹ دیا ہے، بلکہ امت کے علماء کے ساتھ اہل سنت کے علماء، اور ادھر بھی حنفی، شافعی، مالکی موجود ہیں. انہوں نے ہی یہ طوفان کھڑا کیا تھا جو بغداد میں مناظروں کے قصے چلتے ہیں نا، کہ بغداد ٹوٹا اور راتوں کو مناظرے ہو رہے تھے فقہ کے مسئلوں میں. یہ لوگ تھے، یہ حنفی شافعی لوگ نہیں تھے. تو حنفی شافعی دو قسم کے ہیں، اہل بدعت، اہل سنت. تو اہل الحدیث جو ہے وہ ایک مسلک کا نام ہے. اس میں حنفی بھی آ سکتا ہے، شافعی بھی آ سکتا ہے، حنبلی بھی آ سکتا ہے، سب ہیں اور موجود ہیں. کوئی نئی چیز نہیں ہے. مسلک اہل حدیث کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ وہی اسلاف اور ائمہ کا مسلک ہے. کوئی الگ کوئی نئی چیز کوئی ہم ایجاد کی گئی ہو. یہ لوگوں کو متنفر کرتے ہیں اہل کلام والے حنفی شافعی. تو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے اہل الحدیث کے مسلک پر چلتے ہوئے اور اہل حدیث کے مسلک کو پسند کرتے ہوئے اس کی ترویج کے لیے پہلی کوشش یہ کی کہ قرآن کریم کا فارسی میں ترجمہ کر دیا. کیونکہ قرآن کریم سے بڑھ کر اللہ کی معرفت کہاں سے نصیب ہو سکتی ہے بندے کو. تو ان پر کفر کے فتوے لگے، قتل تک کے قتل کرنے کے لیے حملے کیے گئے. ان کے بیٹوں نے شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر، انہوں نے پھر اردو میں ترجمے کیے. تو ان پر بھی اسی طرح الزامات لگے، اور یہ الزام سب سے بڑا لوگوں کو ڈرایا گیا کہ یہ لوگوں کو کفر کی دعوت دے رہے ہیں اور گمراہ کر رہے ہیں. کیونکہ انہیں پتا تھا جب ایک آدمی اللہ کے کلام کو سمجھے گا تو اس کو جو بصیرت آئے گی وہ ان کی یہ فضولیات کو فوراً رد کر دے گا، ایک عام سا آدمی. کیونکہ اللہ کے کلام قرآن پاک میں جو نور ہے وہ ایسی بصیرت دیتا ہے ایک عام سے آدمی کو کہ اہل بدعت، اہل کلام کے بڑے سے بڑے پہاڑ جن کو وہ سمجھتے ہیں ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں اس کے سامنے، اس کی ایمان کے سامنے، اس کی بصیرت کے سامنے. تو اہل سنہ یہ ایک الگ مسلک ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں بھی، ہم اہل حدیثوں کو بھی، اور ہمارے ہاں جو عوام الناس جو مسلک اہل سنت کو چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، صحیح عقیدے کو، لیکن ان کو متنفر کیا جاتا ہے اہل حدیث سے کہ یہ کوئی نئی چیز ہے. ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم مسلک اہل حدیث کا جو تعارف ہے وہ ایک خوفناک طریقے سے نہ کروائیں. اور مخالف تو اہل بدعت تو وہ چاہتے ہی ہیں کہ لوگ اہل حدیث، مسلک اہل حدیث سے متنفر ہوں. لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارے اندر کچھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جنہوں نے مناظرے کے راہ کو اپنا مسلک بنایا ہے، اور وہ مسلک اہل حدیث کا تعارف ایسے طریقے سے کرواتے ہیں کہ جس سے اہل بدعت کو
متنفر کرنے کا اور موقع ملتا ہے کہ جو ائمہ نے، جو سلف نے تعارف نہیں کروایا۔ تو یہ پہلی بات تھی۔ ایک جملے کی وضاحت میں نے کی ہے امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ کی۔ آپ اگر یہ میرے کلاس جو ہے اس کے ساتھ اگر آپ ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ کی کتاب کو ساتھ رکھیں گے، اس کو پڑھیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو انہوں نے یہ بات کی تھی، اول واجب علی المکلف الشہادتان، یہ ثابت کیا کہ ہر مکلف جو بالغ ہو جائے مسلمان، سب پر یہ فرض ہے کہ وہ اللہ کی معرفت کے لیے کہ وہ اس چیز کی گواہی دے کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب جب اس کی گواہی دے گا تو وہاں کچھ لوازمات ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں نفی اس بات کس چیز کی نفی ہے، کس چیز کا اس بات ہے، اس کی کیا شرائط ہیں۔ اہل علم نے استقراء کے ساتھ، استقراء مطلب اس کے بعد کوئی بندہ اپنی نئی تحقیق نہیں لا سکتا ہے۔ جیسے استقراء سے ثابت کیا کہ عربی زبان میں الفاظ 3 قسم سے زیادہ نہیں ہیں، یا تو اسم ہوتا ہے، یا حرف ہوتا ہے، یا فعل ہوتا ہے۔ اسی طرح استقراء سے سلف نے یہ ثابت کیا کہ توحید جو قرآن اور حدیث میں ذکر ہوئی ہے وہ 3 قسم سے اوپر نہیں ہے۔ جتنی بھی آیات، جتنی بھی مسائل ہیں توحید کے، وہ سب ان 3 اقسام کے اندر شامل ہیں، اور یہ 3 اقسام توحید کی 2 کے اندر ضم ہو جاتی ہیں: التوحید العلمی الخبری، التوحید الارادی الطلبی، یا توحید فی المعرفۃ والاثبات، والتوحید فی الطلب والقصد۔ تو یہ میں آپ کو لکھ کر سمجھاؤں گا۔ تو شیخ نے رد فرمایا، یہاں فرماتے بل السلف، بل ائمۃ السلف كلهم متفقون على ان اول ما يؤمر به العبد الشہادتان۔ ائمہ سلف، اس امت کے ائمہ علماء اس بات پر متفق ہیں کہ سب سے پہلی چیز جس کا بندے کو حکم دیا جائے گا مسلمان ہوتے وقت، وہ ہے شہادتین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور اس بات پر بھی اتفاق ہے، اگر کوئی نابالغ تھا، بچپن میں کسی نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، تو بالغ ہونے کے بعد دوبارہ نہیں اس کو تجدید کروائی جائے گی۔ اگر بچپن سے ہی کوئی اسلام میں داخل ہو گیا یا اسلام میں ہی پیدا ہوا ہے، تو اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ بالغ ہونے کے بعد ان کو کلمے کی تجدید نہیں کروائی جائے گی، بلکہ وہی ان کا، ہاں بالغ ہونے کے بعد فرماتے ہیں بل یؤمر بالطہارہ والصلاۃ اذا بلغ او میز عند من یری ذلک۔ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ جملے آپ جب کلاس سنتے ہو کتاب سامنے رکھنا۔ بلکہ جب بالغ ہو جائے گا بچہ تو اسے وضو، طہارت اور غسل کا حکم دیا جائے گا، اور نماز کا، اذا بلغ، جب وہ بالغ ہو جائے، او میز عند من یری ذلک، یا بالغ ہونے سے پہلے ہی جب بچہ ممیز ہو جاتا ہے، اسے تمیز، پاکی ناپاکی کی تمیز آ جاتی ہے، بعض اہل علم کے نزدیک اس وقت اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے۔ بعض اہل علم اس کے قائل ہیں، تو انہوں نے دونوں کا ذکر کر دیا۔ امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے، آپ جو بھی تحقیق ہو آپ کی، لیکن اس کو دوبارہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تجدید نہیں کروائی جائے گی اگر وہ بالغ ہونے سے پہلے سے کہہ رہا ہے۔ ہاں بالغ ہونے کے وقت یا تمیز کے وقت اسے طہارت اور نماز کا حکم دیا جائے گا۔ تو کسی ایک نے بھی سلف میں سے اس بات کا فتویٰ نہیں دیا کہ سرپرست جو ہے اپنے بچوں کو جب بالغ ہو جائیں تو ان کو کلمہ پڑھائیں۔ یہ اس بات کیوں کہی؟ کیونکہ شروع میں جو بات چلی تھی نا، اول ما یجب علی المکلف،
مکلف کی بات چل رہی تھی کہ مکلف پر سب سے پہلی چیز واجب ہوتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور مکلف تو بالغ ہونے کے بعد ہوتا ہے نا۔ تو یہ بات کہی ہے انہوں نے ان فلسفیوں کے مقابلے میں کہ یہ مکلف پر واجب کرتے کہ جب کوئی بالغ ہو جائے تو سب سے پہلی چیز اس پر فرض ہے کہ وہ بس یہ غور و فکر اور جنگلوں میں نکل کھڑا ہو۔ جی، تو شیخ امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهُنَا، یہاں مسائل تکلم فیہا الفقہاء، اس موضوع کے ضمن میں ایک مسئلہ ذکر کر دیا انہوں نے کہ یہاں فقہاء کچھ چند مسائل ہیں جن میں فقہاء نے کلام فرمایا ہے، کلام کیا ہے، یعنی اختلاف ہوا، ان کا اختلاف رائے ہوا۔ فرماتے ہیں فمن صلی ولم یتکلم بشہادتین، یہ اس مسئلے کی وضاحت کے لیے، ایک آدمی ہے نمازی بن گیا، غیر مسلم تھا، اچانک نمازی بن گیا، لیکن اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اعلان نہیں کیا، اقرار نہیں کیا زبان سے، نمازی تو بن گیا۔ فرماتے ہیں او اتی بغیر ذلک من خصائص الاسلام، یا نماز کے علاوہ کوئی اور اسلام کی خصوصیات میں سے، شعائر میں سے، جیسے حج، عمرہ، روزے رکھنے لگ گیا، قربانی کرنے لگ گیا، ہے، لیکن کسی کو نہیں پتا کہ اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھا ہے، اقرار نہیں کرتا ہے، اس کا منہ سے اقرار نہیں کرتا ہے۔ تو اب یہاں مسئلہ ہے کہ کیا وہ اس حالت میں مر گیا بغیر اقرار کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے، کیا اس کو ہم مسلمان مانیں گے یا نہیں، یا زندگی میں بھی اس کو مسلمان سمجھیں یا نہیں؟ تو شیخ ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ اپنا موقف پیش کرتے ہیں یہاں، کہ یہ کہتے ہیں کہ صحیح، ان کے نزدیک صحیح یہ ہے کہ وہ اگر اسلام کے شعائر اور تمام احکامات پر عمل کرنا شروع کر دے، یصیر مسلماً بکل ما ہوا من خصائص الاسلام، اسلام کے جو بھی اعمال ہیں، خصوصیات ہیں اسلام کے فرائض، یعنی ان پر وہ عمل پیرا ہو جائے تو وہ مسلمان ہو جائے گا، اگرچہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار نہ کرے، یعنی اس نے اعلان نہیں کیا۔ تو یہ ان کا موقف ہے۔ لیکن بعض علماء موقف پیش کیا، بعض علماء نے، کہ لا یحکم للمعین، فرماتے ہیں کہ کسی معین شخص پر اس طرح اسلام کا بالاسلام، اسلام کا حکم نہیں لگایا جائے گا کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ وہ کیسے؟ فرماتے ہیں کیونکہ شرط ہے تلفظ کی، کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ادائیگی شرط ہے۔ حدیث دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا، حتیٰ کہ وہ کہیں، قول منہ سے کہیں، لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ۔ تو اس حدیث کی بنا پر کہتے ہیں کہ تلفظ شرط ہے، زبان کا اقرار شرط ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلفظ کو فرض قرار دیا ہے۔ تو فرماتے وَكَذَلِكَ فَإِنَّ أَرْكَانَ الْإِسْلَامِ، ارکان اسلام جو ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وہ بعد میں آتے ہیں، سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ جس طرح جب فتح مکہ کے لیے چلے تھے تو ایک آدمی مدینے کا، وہ کہنے لگا میں بھی جاتا ہوں، ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ نے شہادت پڑھ لی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیا؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا پہلے اقرار کرو پھر چلو۔ اب وہ کتنا بڑا کام کر رہا تھا، جہاد۔ تو اگر یہ موقف اپنا لے جو امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے اپنایا، تو اس بنا پر ہم دیکھیں گے نہیں اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تھا کہ نہیں۔ ایک مسلمان کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، ایک غیر مسلم جسے ہم جانتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہے، اور اچانک ہم نے دیکھا وہ نمازی بن گیا، روزے رکھنے لگ گیا، اور کوئی ایک بھی گواہ نہیں ہے اس کی
اس کی شہادت کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کم از کم ایک آدمی تو ہو. ضروری نہیں کہ وہ مسجد میں جا کے اعلان کرے میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے. کسی ایک کو تو بتا دے، کوئی ایک گواہ تو بنا لے. نہیں ہے تو ہم اس کے نماز روزے کو دیکھ کر اگر مسلمان سمجھیں تو وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتا ہوا اگر مارا جاتا تو ہم اسے صحابی سمجھتے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط لگا دی، پہلے لا الہ الا اللہ پڑھو پھر جاؤ. اس کے اندر خیر دیکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام کی محبت دیکھی. لیکن ابھی تک وہ ڈیلے کر رہا تھا لا الہ الا اللہ کو پڑھنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، کیونکہ وہ نیکی کرنا چاہتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نیکی کا طریقہ بتایا کہ پہلے لا الہ الا اللہ پڑھو. وہ نیک بننا چاہتا تھا، جہاد کرنا چاہتا تھا، اللہ کے نبی کی نصرت کرنا چاہتا تھا، اپنی قوم کی نصرت کرنا چاہتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وہ بات بتائی جس کے لیے جو ضروری تھی، ورنہ اس کے سارے عمل ضائع ہو جاتے، جس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رہنمائی فرمائی کہ پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو، پھر کار خیر میں شرکت کرو، پھر نمازی بنو، پھر روزے دار بنو، پھر زکاتیں دو اور قربانیاں کرو ہمارے ساتھ. ایسے کرتے ہیں کئی لوگ ہندوستان میں کہ جی اپنے دوستوں کے ساتھ ہندو ہوتے ہیں، نماز پڑھنا شروع کر دیتے، تراویحیں پڑھتے ہیں، ماہ رمضان کے روزے رکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو کیا مسلمان سمجھا جائے گا؟ نہیں. جب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اعلان نہ کریں، مسلمان ہونے کا اعلان نہ کریں جب تک. لہٰذا یہ مسئلہ، اس مسئلے سے اس بات کی اہمیت ثابت ہو رہی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت دینا سب سے پہلے ہے، اور یہی اللہ کی معرفت کا راستہ ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ اللہ کی معرفت کا راستہ ہے، مسلک ہے، دروازہ ہے. اور یہ اللہ کی معرفت اس سے اتنی بھی نصیب نہیں ہوتی اس مسلک سے جتنی ابو جہل کو تھی یا اس کی قوم کو تھی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مسلک اہل سنت کے اصولوں کو اپنا عقیدہ دین بنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.